السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الرابع یا الباب الرابع فی التعریف والتنکیر۔ دروس البلاغہ میں ہم لوگ آج چوتھا باب پڑھنے والے ہیں، جو ہے تعریف اور تنکیر کے سلسلے میں۔ اس سبق کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کے متعلق جتنی بھی اسباق ہیں وہ آپ کو سمجھا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے مسائل، ان کی تمام مباحث کو اگر آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہے تبھی اس ویڈیو کو آپ آسانی سے سمجھ پائیں گے، اور یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ ویڈیو میں جو چیز پڑھائی گئی ہے یہ پہلے سے کیسے جڑی ہوئی ہے، اور ایک پورا اس کا مطلب آپ کے سامنے واضح انداز میں بیان کر دی جائے گی۔ لیکن اگر اس سے پہلے کے اسباق آپ نے نہیں پڑھے ہیں اور ڈائریکٹلی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ دروس البلاغہ کس چیز کی کتاب ہے، اس کا طرز کیا ہے، تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس کتاب کو سمجھنا آپ کے لیے۔ اس لیے میری رائے یہی ہے کہ اس سے پہلے کے جتنے بھی اسباق ہیں وہ یا تو آپ سمجھے ہوئے ہوں، اور اگر آپ نہیں سمجھے ہوئے ہیں تو ایک دفعہ ان کو پہلے سمجھ لیجئے، دیکھ لیجئے، پھر آج کے کلاس کو اٹینڈ کریے۔ چلیے، الباب الرابع فی التعریف والتنکیر، چوتھا باب تعریف اور تنکیر کے سلسلے میں۔ جو شروع سے جو طرز رہا ہے اسی حساب سے چلیں گے۔ پہلے آپ کا میں عبارت پڑھ دوں گا، لفظی ترجمہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے متعلق جو تشریحات ہوں گی اس کو کیا جائے گا۔ چلیے، اذا تعلق الغرض بتفہیم المخاطب ارتباط الکلام بمعین فالمقام للتعریف۔ جب متعلق ہو غرض مخاطب کو کلام کی کسی معین چیز کو سمجھانے میں، فالمقام للتعریف، تو وہ جگہ ہے تعریف کرنے کی، یعنی معرفہ کو استعمال کرنے کی۔ وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْغَرَضُ بِذَلِكَ، یا اس کو ملا کے لم يتعلق الغرض بھی پڑھ سکتے ہیں، میں توڑ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ فرق سمجھ میں آ جائے۔ اور جب متعلق نہ ہو غرض، مقصد، بذالک یعنی کلام سے وہ مقصد مراد نہ ہو، یعنی مخاطب کو ایک متعین چیز مراد نہ ہو، فالمقام للتنکیر، تو وہ جگہ نکیرہ کا ہے، یعنی نکیرہ تنکیر کی ہے۔ وَلِتَفْصِيلِ هَذَا الْإِجْمَالِ نَقُولُ، اور اس اجمالی بات کی تفصیل کے لیے ہم کہتے ہیں، من المعلوم ان المعارف، جو بات معلوم شدہ ہے اس میں سے معرفہ یہ ہے کہ الضمیر والعلم واسم الاشارۃ واسم الموصول والمحلی بالف لام والمضاف لواحد مما ذکر والمنادی، پہلا ضمیر ہے، دوسرا علم ہے، تیسرا اسم اشارہ ہے، چوتھا اسم موصول ہے، پانچواں وہ لفظ جس پہ الف لام لگا ہوا ہو، چھٹا وہ ہے جو ان تمام میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، اور چھٹا آپ کا منادہ ہے، ساتواں آپ کا منادہ ہے۔ چلیے، تو یہ لفظی ترجمہ تھا، اب اس کی تشریح سمجھ لیجیے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مخاطب کو، یعنی جو آدمی میرے سامنے ہے، مجھے اس کو اپنی باتوں سے کوئی ایسی چیز بتانی ہے جو خاص ہے، تو وہاں پر ہم معرفہ کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیے معرفہ اور نکیرہ کیا ہے۔ معرفہ کہتے ہیں خاص کو، نکیرہ کہتے ہیں عام لفظ کو۔ معرفہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کے سننے سے آپ کے ذہن میں ایک خاص تصویر بن جاتی ہے،
اور آپ کنفیوز نہیں ہوتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، بلکہ آپ کو سٹیک وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کس کے لیے بولی گئی ہے یا اس لفظ سے کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا قرآن، تو قرآن بولتے ہی آپ کو ایک دم ایگزیکٹلی مکمل طور سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ میں قرآن کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے مراد تورات بھی نہیں ہے، انجیل بھی نہیں ہے، زبور بھی نہیں ہے، دوسرے صحیفے بھی نہیں ہے، کوئی گیتا یا کوئی رامائن یا کوئی مہابھارت نہیں ہے، کچھ بھی اس طرح کی کتاب نہیں ہے، بلکہ میں ایک ایسی کتاب کی بات کر رہا ہوں جو قرآن ہے، یعنی مسلمانوں کو احکام کے لیے اور تمام انسانوں کو پیغام کے لیے دی جانے والی کتاب۔ لیکن میں وہیں اس کا الٹا کروں، میں کہوں کتاب، تو کتاب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ میں کس کتاب کی بات کر رہا ہوں، اس میں کسی بھی طرح کی کتاب آ سکتی ہے۔ اسی طرح میں نے کہا زید، زید سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ میں زید نام کی شخصیت کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں کہوں آدمی، تو یہ کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ تو جب میری باتوں سے آپ کو ایک خاص مطلب سمجھ میں آ جائے تو وہ معرفہ ہے، اور میری باتوں سے اگر خاص مطلب سمجھ میں نہ آئے تو وہ نکیرہ ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ معرفہ کا استعمال کب ہوتا ہے۔ دیکھیے، معرفہ کیا ہے، نکیرہ کیا ہے، یہ تو ہم پڑھتے ہیں نحو کی کتاب میں۔ بلاغت میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں کہ معرفہ کا استعمال کیا کب جاتا ہے۔ تو پہلی صورت انہوں نے یہ بتائی کہ معرفہ کا استعمال ہم ایسی جگہوں پر کرتے ہیں جہاں مخاطب کو اپنی باتوں سے ایک سٹیک اور مکمل جانکاری دینی ہوتی ہے کسی ایسی چیز کے متعلق جو بالکل فکس ہے یا معین ہے، اسی کو کہا جاتا ہے معین، یعنی طے شدہ ہے۔ اور نکیرہ کیا ہے؟ وَإِذَا لَمْ يَتَعَلَّقِ الْغَرَضُ بِذَلِكَ فَالْمَقَامُ لِلتَّنْكِيرِ، لیکن اگر مخاطب کو کسی اس طرح کی بات نہیں بتانی ہے، مخاطب کو کسی خاص معین چیزوں کے بارے میں نہیں بتانی ہے، تو وہاں پر ہم نکیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ معرفہ وہاں پہ استعمال ہوگا جب مخاطب کو کسی خاص چیز کے بارے میں بتانی ہو، اور نکیرہ وہاں پر استعمال ہوگا جب مخاطب کو کوئی خاص چیز نہ بتانی ہو۔ آگے چلیے، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ معرفہ جو ہے وہ ٹوٹل 7 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا ضمیر ہے، دوسرا علم یعنی نام ہے، تیسرا اس میں اشارہ ہے، چوتھا اس میں موصول ہے، پانچواں وہ لفظ جس پہ الف لام لگا ہوتا ہے، چھٹا وہ لفظ کہ ان تمام معرفہ میں سے کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو، یا میں اگر اس کو دوسرے انداز میں بیان کروں تو مطلب یہ ہے کہ ہر وہ مضاف معرفہ ہوتا ہے جس کا مضاف الیہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اور ساتواں آپ کا ہے منادا، منادا یعنی جس کو پکارا گیا۔ تو یہ ٹوٹل 7 قسمیں ہیں معرفہ کی۔ اس میں سے اب پہلا آتا ہے اما الضمیر، رہی بات ضمیر کی، فیوتا بہ لکون المقام للمتکلم او الخطاب او الغیبۃ مع الاختصار، نحو انا رجوتک فی ھذا الامر وانت وعدتنی بانجازہ۔ ضمیر لائی جاتی ہے یا تو مخاطب کی جگہ پر یا متکلم کی جگہ پر۔ اچھا، متکلم نہیں ہے یہاں پر، متکلم کی جگہ پہ لائی جاتی ہے لیکن کلام میں متکلم نہیں ہے، سوری، وہاں للتکلم لکھا ہوا ہے نا۔ فیوتا بہ لکون المقام للتکلم او الخطاب او الغیبۃ۔
کہ ضمیر لائی جاتی ہے متکلم کی جگہ پر. متکلم سے مراد یہاں پہ یہی ہے بولنے والا ہے، بات کرنے والا. خطاب یعنی حاضر کی طرف، اور غیبہ یعنی غائب کی طرف. مال اختصاری مختصر انداز کے لیے یا اختصار کے ساتھ. تو ضمیر کا استعمال ہم کرتے ہیں 3 طریقوں سے. ضمیر یا تو متکلم کے لیے استعمال ہوا ہو، یا ضمیر کا استعمال حاضر کے لیے ہوا ہو، یا ضمیر کا استعمال غائب کے لیے ہو. انا رجوتک فی ھذا الامر، میں تم سے امید کرتا ہوں اس معاملے میں. تو یہاں دونوں ضمیر کا استعمال ہو گیا. انا متکلم کی ضمیر ہو گئی، اور رجوتو کا، تو رجوتو کے اندر جو ضمیر ہے وہ بھی متکلم کی ضمیر ہے، لیکن وہ غائب کے طور پہ استعمال ہوگی، یعنی وہاں پر اس کی ضمیر لوٹے گی انا کی طرف. تو خیر وہ بحث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہدایت النحو وغیرہ میں. اور یہاں پر جو کاف ضمیر ہے یہ حاضر کی ضمیر ہو گئی. اسی طریقے سے جو دوسرا مثال ہے وَأَنْتَ وَعَدْتَنِي بِإِنْجَازِهِ، کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کا. تو انجازی ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے یہ غائب کی ہے. تو تینوں ضمیر کی مثال یہاں پر آپ کو بیان کر دی گئی. وَالْأَصَلُ فِي الْخِطَابِ أَنْ يَكُونَ لِمُشَاهِدٍ مُعَيِّنٍ. اب کہہ رہے ہیں کہ جو ضمیر خطاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی حاضر کی جو ضمیریں ہوتی ہیں، اس کا استعمال تبھی کیا جاتا ہے جب وہ چیز ہمارے سامنے حاضر ہو. وہ چیز جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ایک معین شدہ چیز ہو. مثال کے طور پہ میں تبھی کہوں گا نا تم، جب تم میرے سامنے ہوگے. اگر زید میرے سامنے ہے ہی نہیں اور مجھے اس کے بارے میں کہنا ہے کہ زید آیا ہے، تو میں ایسے تھوڑی کہوں گا کہ تم آئے ہو. میں کہوں گا وہ آیا ہے، یا وہ کل آیا ہے، یا وہ آئے گا، یا میں نام دوں گا زید آئے گا. لیکن جب زید میرے سامنے ہے تو میں کہوں گا کہ تم آئے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ مخاطب کی ضمیر تبھی استعمال کرتے ہیں جب جس کو ہم خطاب کر رہے ہوں وہ میرے سامنے موجود ہو. وقد یخاطب غیر المشاہدی اذا کان مستحضرا فی القلب. لیکن کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. تو عام قاعدہ کیا ہے؟ عام قاعدہ تو یہ ہے کہ ضمیر کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب حاضر کی ضمیر کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب وہ چیز ہمارے سامنے ہو. اور کبھی کبھی ہم حاضر کی ضمیر کا استعمال کسی ایسی چیز کے متعلق بھی کر دیتے ہیں جو ہمارے سامنے نہ ہو لیکن وہ ہمارے دلوں میں موجود ہو. مطلب اپنی حقیقی فزیکل اپیرنس، اپنے حقیقی ذاتی ڈھانچے میں وہ موجود نہ ہو ہمارے سامنے، لیکن وہ دل کے اندر اتنی مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے کہ دل میں ہمیشہ حاضر اور ناظر ہے. تو اسی لیے ہم اس کو وہاں پر مخاطب کرنے کے لیے غائب کی ضمیر استعمال کرنے کے بجائے حاضر کی ضمیر استعمال کر لیتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ وہ اگرچہ ظاہری طور پر میرے سامنے موجود نہیں ہے مگر قلبی طور پر وہ ہمیشہ میرے سامنے موجود ہے. جیسے ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو ایاک میں جو کا ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی، یہ ضمیر مفعول کی ہے. حالانکہ اللہ تعالی ہمارے سامنے نہیں ہے. کا کی ضمیر ایسے ذات کے لیے یا ایسی شخص کے لیے استعمال کی جائے گی جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم وہ ضمیر استعمال کر رہے ہیں صرف اس بنا پر کہ یہاں پر جس ذات کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ ہمارے دلوں میں اتنی مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ موجود ہے. وغیر المعین اذا قصد تعمیم الخطاب لکل من یمکن خطابہ. اور کبھی کبھی غیر معین چیز کے لیے بھی ہم حاضر کی ضمیر استعمال کر دیتے ہیں جب اذا قصد تعمیم الخطابی، جب خطاب کو یعنی ہماری بات چیت کو بالکل عام کرنے کا ارادہ ہوتا ہے. لکل من یمکن خطابہ، اس شخص کے لیے جس کے لیے یہ خطاب ممکن ہو. مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ضمیر کا استعمال کسی معین چیز کے لیے کرتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حاضر کی ضمیر کا استعمال تو ہم کرتے ہیں
لیکن ہم حاضر کی ضمیر استعمال کرنے کے باوجود بھی جس کے لیے ہم نے ضمیر کا استعمال کیا ہے وہ متعین نہیں ہوتا ہے، وہ مراد ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر مراد وہ تمام چیزیں ہیں جس پر وہ بات فٹ ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مثال سے دیکھیے، اللئیم من اذا حسنت الیہ اساء الیک، کمینہ یا برا انسان وہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تم اچھا کرو اور وہ تمہارے ساتھ برا کرے۔ تو یہاں جو یہ بات کہی جا رہی ہے بطور نصیحت کے کی جا رہی ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جس کے ساتھ، برا انسان وہ ہے جس کے ساتھ تم اچھا کرو مگر وہ تمہارے ساتھ برا کرے گا۔ تو یہاں مخاطب کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس لیے حاضر کا صیغہ نہیں استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس آدمی نے تمہارے ساتھ اچھا کیا لیکن تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا لیکن اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک عام انداز ہے کہ مجمع میں مان لیجیے 1000 لوگ بیٹھے، اس میں سے میں نے کسی ایک کو متعین نہیں کیا کہ فلاں آدمی نے تمہارے ساتھ اچھا، تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اس نے تمہارے ساتھ برا کیا، بلکہ میں نے تم کا لفظ استعمال کر کے سب لوگوں کو مخاطب کر دیا۔ جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا کہ تم سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ زمانہ کیسا ہے، کوئی بڑا کہتا ہے تم سمجھ نہیں پا رہے ہو اس زمانے میں کتنی خرابیاں ہیں، تو یہاں تم سے مراد وہ ایک متعین شخص نہیں ہوتا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو، بلکہ اس عام مجمع میں وہ بات کہی جا رہی ہے اور وہ سب کے لیے صادر آ رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ضمیر کا جو ہوتا ہے یہ 3 طرح کی ہے، حاضر کی، غائب کی، مخاطب کی۔ ان تینوں کے اپنے اپنے استعمال ہیں۔ پہلے ہم نے حاضر کے بارے میں پڑھا کہ اصل میں ضمیر جو ہوتا ہے، حاضر کی ضمیر، یہ ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم ضمیر کا استعمال، حاضر کی ضمیر کا استعمال ایسی چیزوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھ پاتے ہیں مگر وہ ہمارے دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ اور اس کا ٹھیک ایسے ہی کبھی کبھی ضمیر جو ایک معین چیز کے لیے بولا جاتا ہے، حقیقت میں اس کا استعمال ہم کبھی کبھی غیر متعین شخص کے لیے یا چیز کے لیے بھی کر دیتے ہیں۔ چلیے، اس کے بعد ہے اما العلم، اس کے بعد ہے نام۔ فیوتا به لإحضار معناه فی ذہن السامع باسمه الخاص، تو علم نام لایا جاتا ہے لإحضار معناه فی ذہن السامع، سننے والے کے ذہن میں اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے، باسمہ الخاص، اس کے خاص نام کے ساتھ۔ تو علم کیا ہے؟ نام ہم کیوں لیتے ہیں؟ نام ہم اس لیے لیتے ہیں کہ سامع یا مخاطب اس کو جب ہم وہ نام بولیں گے تو اس نام کو سنتے ہی اس کے ذہن میں ایک خاص تصویر آ جائے گی۔ اس کو پھر سے سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا زید، اور زید کو آپ جانتے بھی ہیں، مان لیجیے آپ کے 15-20 دوست تھے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، سب میں سے میں نے کہا زید۔ تو جیسے ہی میں نے آپ کو کہا زید تو آپ کے ذہن میں عمر، بکر وغیرہ کا چہرہ نہیں آیا، آپ کے ذہن میں زید کا چہرہ آیا۔ تو نام کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ نام اس لیے بولا جا رہا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاص تصویر آ جائے اور اس کے معنی اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے۔ میں نے کہا سیب، تو سیب کی تصویر آپ کے ذہن میں آ گئی اور اس کے معنی آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں علم کا۔ اب دیکھیے مثال کے طور وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیاد گھر سے، اور اسماعیل، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیاد اٹھا رہے تھے۔ تو یہاں ابراہیم اور اسماعیل یہ 2 لفظ بولتے ہی ہمارے ذہن میں ایک خاص نام سمجھ میں آ گیا کہ یہ دونوں پیغمبر کے نام ہیں اور یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، اور ان دونوں کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں جو ہم جانتے ہیں وہ سب ہمارے ذہن میں آ گئی۔
تو نام کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر چیز کی طرح اس کے بھی دوسرے استعمال ہیں۔ وَيُقْصَدُ بِهِ مَعَ ذَلِكَ أَغْرَاضٌ أُخْرَى، لیکن علم کے ذریعے سے کبھی کبھی دوسری غرضوں کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے، دوسرے مقصد کا بھی ارادہ کیا جاتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ التعظیم، عزت دینا، اونچا مرتبہ دینا۔ رکیبہ سیف الدولہ، سیف الدولہ سوار ہوئے۔ تو یہاں ہم نے نام کو سمجھنے کے لیے یا اس کی ذہن کو لانے کے لیے نہیں، بلکہ تعظیم، عزت کے لیے ہم نے نام استعمال کیا۔ اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے سیف الدولہ میں نے بولا، تو سیف الدولہ بول دینے سے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ یہ بات معلوم چل جائے کہ سیف الدولہ کون ہے یا کیا ہے، یا یہ ٹائٹل ہے یا نام ہے۔ تو یہاں جو یہ نام یا ٹائٹل یوز کیا گیا، یہ صرف بطور عزت کے لیے یوز کیا گیا۔ والاہانۃ، کبھی کبھی برائی کرنے کے لیے، جیسے ذہب الصخر، صخر چلا گیا، یہاں صخر بطور نام استعمال ہوا ہے۔ والکنایۃ عن معنی یصلح اللفظ له فی نحوہ، یا کبھی کبھی کنائے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کسی ایسے معنی کے لیے کہ جس کا لفظ درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے اس کو استعمال کے لیے، جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ جو ہیں تباہ برباد ہوئے۔ تو یہاں پر ابو لہب جو ہے، یہ ابو لہب اصل میں نام نہیں تھا۔ ابو لہب کا لفظی ترجمہ تو یہی ہوتا ہے شعلوں والا، آگ والا، لیکن یہ ابو لہب نام بطور ٹائٹل کے طور پر استعمال ہو گیا، نام کے طور پر فیمس ہو گیا۔ تو لفظی ترجمہ عربی میں ترجمہ کچھ اور ہے اس کا، لیکن نام یہاں پر بطور نام استعمال ہو گیا۔ تو یہاں پر جو نام لیا گیا ہے ابو لہب، یہ اصل نام نہیں ہے، بلکہ یہ کنایا ہے اس کے انجام کو لے کر کے۔ تو پتہ چلا کہ نام کا صرف ایک ہی مطلب نہیں، مقصد نہیں ہے کہ انسان سمجھ جائے کہ یہ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے، بلکہ کبھی کبھی نام کا استعمال ہم دوسرے مقصد کے لیے بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی نام ہم عزت کے لیے بھی بول دیتے ہیں، کبھی برائی کرنے کے لیے بول دیتے ہیں، اور کبھی اس کے حقیقی معنی سے ہٹ کر کنایہ، اشارہ طور پر ہم دوسرے نام استعمال کر دیتے ہیں۔ چلیے